آپ کی طرف. جی بالکل. سب سے پہلے تو شکریہ, آپ نے اچھا پروگرام ارینج کیا, اور کچھ دیر کے بعد میں نے اور عمران ریاض نے ایک اور پروگرام ارینج کیا ہوا, وہ بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان سے متعلق ہے. پہلی بات, میں عمران صاحب کی گفتگو سنا تھا, عمران بھائی کی. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف اور ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اب عمران خان کا یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے پاکستان کا. یہ آئین کی بالادستی کا, رول آف لا کا, جمہوریت کا, بنیادی انسانی حقوق کا, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا. اس میں کچھ چیزیں ہیں, کیونکہ میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تاریخ کا بھی. ہمارے پاس سب کچھ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب کچھ ہے, اور تمام انگریڈینٹس پورے ہیں. وہ بالکل اسی طریقے سے جب بھی آپ نے کوئی اچھا سا کھانا پکانا ہو تو آپ کے پاس بہترین مسالہ جات ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, کچن ہے, برتن ہیں, بہترین کراکری ہے, سب کچھ ہے. لیکن آگے پھر اس کو فن ہے پکانے کا, کہ اچھے سے طریقے سے ویل مینج انداز میں اس کو پکایا جائے اور کھانا تیار کیا جائے. وہاں پہ آ کے اصل مسئلہ وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات, آپ کا 60% آبادی ہے کسانوں کی, تو کسان اس وقت مر چکا ہے, اس کی کمر توڑ دی گئی ہے. اور صرف گندم والا نہیں, گندم والا, گنے والا, کپاس والا, چاول والا, آلو والا, مکئی والا, تمام ان سب کا حشر نشر کر دیا ہے. 60% آبادی ہے, لیکن ابھی تک اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا, اور ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا. ان کو جا کے کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. اور یہ کس نے کھٹکھٹانا ہے؟ یہ ایم پی ایس ہوتے ہیں, ایم ایل ایز ہوتے ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہوتے ہیں, پارٹی عہدیدار ہوتے ہیں, ان کو جانا ہوتا ہے. وہ بہت بڑی طاقت ہے. اور کچھ ہی عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں جب یہ معاملہ ہوا تو وہ کسانوں نے اپنے زور بازو پہ اپنے مطالبات منوائے تھے. اس کے بعد آج تاجر, اس وقت جو تاجر ہیں تمام چیمبر آف کامرس کے, وہ ہر روز میسج دے رہے ہیں کہ ہم پس چکے ہیں, ہمارا ستیہ ناش ہو گیا. ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ٹریڈ یونینز بھی وہی. اس کے بعد سرکاری ملازمین وہ پس رہے ہیں, ان کو آپ شامل کریں ٹریڈ یونینز کے نام سے. وکلا, اس کے بعد ٹرانسپورٹرز, گڈس ٹرانسپورٹ کے, یعنی کہ ٹرک والے, کنٹینر والے, بسوں والے, ان کو ہر روز پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, بے روزگاری. ان چیزوں کو آپ نے مینج کرنا ہے, اور ان تمام سوسائٹی کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. جب آپ یہ ساری فورسز کو اکٹھا کریں گے اور آپ ویل کنیکٹ ہو جائیں گے, اور ہر کسی کی دکھتی رگ ہے, اس دکھتی رگ کو, اس کے دکھ کو سمجھیں, اور اس کے بعد آپ یہ سلسلہ, یہ جو تحریک ہے. اچھا سامر بھائی, میں اگر آپ کو سوال معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں, آپ نے یہ سارے ونگز کی بات کی, آپ نے کسانوں کی بات کی, بزنس مین کی بات کی, ٹرانسپورٹرز کی بات کی, آپ نے وکلا کی بات کی, آپ نے تمام جتنے بھی وہ ہیں لوگ ہیں جو سے متاثر ہو رہے ہیں, پورا پاکستان متاثر ہو رہا ہے, 60% آبادی آپ نے جس طرح کسانوں کی متاثر ہو رہی ہے. یہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ان کو اکٹھا کیا جائے؟ مطلب یہ وکیلوں کی تحریکیں ہم نے دیکھی ایک زمانے میں چلی, وکیلوں کی تحریک جو ہے مشرف کی حکومت کو اڑا کر لے گی بیسیکلی, اور وہ بڑی پاپولر حکومت تھی, وہ اس طرح کی حکومت نہیں تھی. مطلب وہ جو جرنیل تھا وہ ایک پاپولر جرنیل تھا, اس کو میرے اور آپ جیسے لوگ بھی پسند کرتے تھے. شاید کہیں نہ کہیں پر ہم سمجھتے تھے کہ یہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی سے بہتر شاید یہ جرنیل کا ہونا ہے. عاصم منیر تو, اور اس وقت جو جتنے بھی یہ لوگ ہیں, یہ تو اپنے بدترین اس گراف پر ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرتیں ہیں. لوگوں نے, مطلب لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. نفرت از اے ویری اسٹرانگ ورڈ, لیکن کرتے ہیں لوگ نفرت ان سے. مطلب اس سے علاوہ میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا ناپسند کرتے ہیں لوگ, ان سے نفرتیں کرتے. اس کے باوجود لوگ, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی, مطلب یا بحثیت قوم ہی ہم وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم
کوئی اور لیڈر دیکھیں نا, لیڈر لیس ہے اس وقت, ان اے وے لیڈر لیس ہے, بیکاز دا لیڈر آف دا نیشن از بیہائنڈ دا بارز, مطلب وہ اس میں ہے. لیکن پھر میرے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحب بھی جوائن کریں گے, تو ڈاکٹر صاحب کی پھر بات مجھے بڑی وہ کرتی ہے کہ ہمیں وہ تپڑ نہیں ہے شاید, ہمارے اندر وہ ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے. علی بھائی بات یہ ہے کہ ہر بندے کی نا کیپیسٹی مختلف ہوتی ہے, ریزسٹنس کی, اسٹرگل کی. ایک میری ہے, ایک عمران ریاض کی ہے, ایک ہوگی آپ کی ہے, جبران الیاس بھائی کی ہے, ہر کسی کی مختلف ہے, علیمہ خان صاحبہ کی اپنی ہے. تو اسی طریقے سے سوسائٹی کے جو مختلف سیگمنٹس ہیں ان کی ہر بندے کی کا ریزسٹنس لیول ایک نہیں ہو سکتا. تو کچھ ہوتے ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چینلائز کیا جائے, ہمیں کوئی راستہ دکھایا جائے, کوئی آئے ہمارے پاس. تو اس لیے جو وکلا تحریک کی آپ نے بات کی ہے, وکلا تحریک کو چونکہ ہم نے بہت فیلڈ میں جا کے کور کیا ہے, تو اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بیک ڈور چینل پہ یہ سب آپس میں انٹر کنیکٹ ہوتے تھے, ان کا کنیکشن ہوتا تھا, پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں کنیکشن تھا, اور وہ پیچھے بیٹھ کے یہ سارے کا سارا اس مومنٹم کو آگے بڑھا رہے تھے, اپنے اپنے حصے کا اپنا حصہ ڈال رہے تھے. جو تگڑی فائنینشلی تگڑی جماعتیں تھیں وہ فائنانس کر رہی تھیں, اور سب سے زیادہ اس وقت فائنانس کر رہا تھا پی ایم ایل این, اس وکلا تحریک کو. اور چونکہ ہم جاتے تھے اسلام آباد سے لاہور کی طرف مارچ ہو رہا ہے, لاہور سے کہیں اور ہو رہا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کے لوگ اس مارچ کے اندر موجود ہوتے تھے, اور وہ نواز شریف صاحب سے ان کی بات کروا رہے ہوتے تھے, جناب کس طریقے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک انسانی کمزوری بھی ہے, ایک انسانی ضرورت بھی ہے, اس لیے یہ کرنا ضروری ہے, چینلائز کرنا چیزوں کو. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم سارا سال تیاری کرتے رہتے تھے اسٹوڈنٹس, تو کمرہ امتحان تک پہنچ کے اچھے طریقے سے. صابر بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی تھنک مجھے نہیں پتا تاریخ کی, لیکن مطلب پچھلے ایکچولی 2-3 ڈیکیڈز میں یہ ایک اصلی لڑائی ہے, مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اور مطلب کوئی بیک پہ نہیں ہے, صرف عمران خان اور عوام. بالکل صحیح ہے ورسز دی ایلیٹ. اچھا آپ لوگ اس گفتگو کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ایک اور میرے ساتھ ہیں صاحب اور صحافی اور بڑے معتبر قسم کے ہیں, اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے. میں مطلب حقیقی طور پر مطلب ظاہر ہے صابر بھائی آپ کے لیے میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, عمران بھائی کے لیے بھی, لیکن ان کے لیے تو میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ملک سے باہر چلے گئے. اگر یہ ملک سے باہر نہ جاتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اتنا بڑا ساسا ہے کہ جنہوں نے ہمیں بیسیکلی ایک, اور یہ ان کے ویسے تو یہ ڈاکٹر ہیں لیکن ان کو پروفیسر ہونا چاہیے. انہوں نے یہ جو ڈاٹ کنیکٹنگ ہم جیسے لوگوں کو سکھائی ہے نا, اور لوگوں کو ایک مختلف طریقے سے سوچنا سکھا دیا ہے, یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اس قوم پر. میں تو there is not another word that I have for him. تو اور مطلب ہم سب لوگ ان کو بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں, تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ملک سے باہر چلے گی. ان کا ملک سے باہر جانا بہت زیادہ ضروری تھا. ڈاکٹر موہت بھی زیادہ میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. علی ملک صاحب اور جبران الیاس, بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور صابر شاکر کو سن کے اور دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. عمران ریاض چلے گئے, وہ بھی ان کو میں دیکھا تھا, ان کو میں سن نہیں سکا. وہ تھے انہوں نے ایکچولی ایک پروٹیسٹ پہ جانا تھا, تو میں نے کہا میں یہ گفتگو بڑی زبردست ہو رہی تھی, میں نے کہا صابر اپنی بات کمپلیٹ کریں, تو آئی وانٹ یور فیڈ بیک آن دس ٹو, تاکہ ایک اس کو ڈسکشن کے طور پر, اینڈ دیٹ از دا ہول پوائنٹ آف ٹوڈیز شو. کہ جو چل رہا ہے نا, جو سوال چل رہا ہے کہ ابھی اگر تو یہ جنگ ہے حقیقی آزادی کی, تو اس میں عمران خان اور عوام ایک طرف ہے, سچ ایک طرف ہے, دوسری طرف بہت زیادہ طاقت, بلکہ بہت زیادہ طاقت, اور مطلب طاقت پہ طاقت, اور یہ جو جنرلز ہیں, مطلب سرفیس جنرلز کہہ لیں, مطلب پاکستان کا سوچ ہی نہیں رہے, تو یہ سارے لوگ ہیں, عاصم منیر اور اس کی ٹیم, تو یہ کون جیت رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو پہلے صابر نے ایک بات کی, اچھا ہے کہ صابر ہمارے ساتھ ہیں, میں اسی بات سے دوبارہ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اور علی جو ہیں وہ ان سے ڈس ایگری کر رہے تھے جب صابر یہ کہہ رہے تھے کہ کسان جو ہیں 60% ہیں, ان کے مسائل ہیں, انہیں آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. علی نے جواب میں کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ کسی کو اکٹھا کرنے کی, ہمیں آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, جیسے وکلا کی تحریک کی انہوں نے ایگزامپل دی. میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ علی نے الزام بھی لگا دیا کہ میں پروفیسوریل بھی ہے ایک ایلیمنٹ. دیکھیے
ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ کیوں نہیں نکلتے, روز لوگ یہ کہتے ہیں لوگ بے غیرت ہیں, پنجاب کے لوگ بھی نکلتے ہیں, ادھر لوگ بھی نکلتے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, ڈر گئے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب بھی کہیں پہ نکلتے ہیں وہ لوگ ایک ہجوم کے طور پہ نہیں نکلتے, ان کے اس دیکھنے میں وہ ہجوم لگتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک تنظیم سازی ہوتی ہے, ایک سیاسی کنیکٹ ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل کنیکٹ ہوتا ہے. اور سبھی بنگلہ دیش کے اندر لوگ نکل آئے, لیکن اس کے اندر جماعت اسلامی اور جو اسلامسٹ تحریکیں تھیں جنہیں 2009 سے مسلسل شیخ حسینہ کی حکومت مار رہی تھی, تو 15-16 برس کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے, ان کی پھانسیاں دی گئیں, ان کو مارا گیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ 400 لوگ جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں گھائل ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی جو وہ لوگ نکلے ہیں تو سینکڑوں لوگوں کو سڑکوں پہ بھی قتل ہوئے اور ان کو سخت ان کو جیلوں کے اندر بھی ٹریٹ کیا گیا. تو ایک تنظیم سازی ڈیولپ کر رہی تھی جس کا دعویٰ جو ہے وہ پھٹ گیا. اچھا, اب پاکستان کے کیس میں کیا ہے کہ اب خود پاکستان تحریک انصاف نے جب ان کو حکومت ملی, انہوں نے بہت سنسیئرٹی سے عمران خان صاحب نے فوج ہی کی جو تنظیم سازی تھی کہ بھئی ISI مدد کر دے گی, کرپشن ٹھیک کرنے میں کر دے گی, فلاں چیزیں, اپنی تنظیم سازی اس طرح سے ڈیولپ نہیں کی. اب دیکھیے 2022 کے بعد جو چیز کھڑی ہوئی ہے پاکستان کے جنرل عاصم منیر کی ٹیم کے خلاف یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں, وہ آپ کی سوشل میڈیا کا اسٹرکچر ہے. جو اونلی سیاسی ڈھانچہ, جو واحد سیاسی ڈھانچہ ڈیولپ ہوا ہے اس سارے ٹائم پیریڈ میں, 2014 سے کہہ لیں یا 2010-11 سے کہہ لیں, وہ بیسکلی سوشل میڈیا کے ٹینٹیکلز ہیں, جس میں اوورسیز پاکستانیز ہیں, ٹیمز ہیں, جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں, کچھ لوگ باہر نکل گئے, کچھ لوگ ہم ہیں. تو ایک سوشل میڈیا کا ڈھانچہ تھا جس نے اس کو ریزسٹ کیا. گراؤنڈ کے اوپر جو ڈھانچہ تھا وہ اس قسم کا کوئی ڈھانچہ نہیں تھا جیسا بنگلہ دیش میں تھا. کیا ہاں پلیز میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اگر کوئی ڈھانچہ 9 مئی کی جو سازش کی گئی, جس کو دیکھیں میں ان پہلے لوگوں میں ہوں, پہلے آپ کہہ لیں کہ 48 گھنٹے کے اندر میں نے پورا بلو پرنٹ سامنے رکھا تھا کہ 9 مئی کا پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی نہیں کیا. 9 مئی جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی ٹیم کا ایک اسکرپٹڈ پلان تھا, جس کے ذریعے عدالتیں جو اس وقت الیکشن مانگ رہی تھی کہ KP میں الیکشن کرواؤ, پنجاب میں الیکشن کرواؤ, الیکشن جنرل الیکشن ٹائم پہ ہونے تھے, میڈیا نے بولنا شروع کر دیا تھا, ہائی کورٹس بول رہے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ سب چیزوں کو جو ہے پسپائی پہ ڈال دیا گیا اس منصوبے سے. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو اسٹرکچر تھا, جو گرینڈ اولڈ پارٹی تھی, اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا, لوگوں کی پریس کانفرنسز, معافی نامے, سارا کچھ. اس کے بعد سے ایک اسٹرکچر ایگزسٹ نہیں کرتا پاکستان کے اندر جو لوگوں کو نکال سکے. اور اب جو ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ پاکستان سے باہر نکلا ہے, ابھی علی نے یہ کہا نا کہ اور اچھا ہوا نکلا. دیکھیں انہوں نے ابھی ایک فنڈ, مجھے پنڈی سے ایک سورس سے پتا چلا ہے کہ ایک بہت بڑا $100,000 کا فنڈ قائم کیا ہے, جو یہاں پہ ملٹری اٹیچے جو ہیں بریگیڈیئر صاحب, ان کے ڈسپوزل پہ کھڑا کیا گیا واشنگٹن میں, مجھے واپس ایکسٹراڈائٹ کر کے پاکستان لانے کے لیے, مجھے اور چند اور لوگوں کو. تو وہ اپنے حساب سے بڑے اسٹرکچرڈ طریقے سے چل رہے ہیں. وہ جو لڑائی پاکستان سے لا کر اس کو برطانیہ اور امریکہ میں بھی لے آئے. میں نا اب اچھا میں صاحب بھائی دیکھیں یہ بات کریں ڈاکٹر صاحب, بلکہ ڈاکٹر صاحب بھی اس کا جواب دیجیے گا. یہ بات ہے کہ نا اسٹرکچر اور یہ تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے, یہ کسی حد تک بالکل درست بات ہے, میں اس سے متفق ہوں کافی حد تک, میں بالکل میرا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں 9 مئی کا جس طرح ذکر کر دیا انہوں نے, اور 9 مئی سے پہلے کا ذکر کیا, خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی, اس کے بعد جو ہوتی رہی, ہمارے 10,000 سے زیادہ لوگوں کو ایک رات میں اٹھایا گیا, کارکنان کو اٹھایا گیا, FIRs جو ہے وہ تقریباً 55,000 سے زیادہ FIRs ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, صرف صوبہ پنجاب میں, مطلب باقی جگہوں پر تو مطلب وہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہے, 55,000 سے زائد FIRs ہوئی. اس کے باوجود لوگ چھوڑ کر چلے گئے, پریس کانفرنس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا, یہ تمام چیزیں. لیکن صاحب and to you as well, ڈاکٹر صاحب, after صابر بھائی answers this, اس کے باوجود کسی نہ کسی طرح کی جماعت کھڑی ہوئی ہے, اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. اس کے جو لوگ موجود ہیں اس جماعت کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ ادھر وی آر ود خان اور وی آر ناٹ ود, یعنی کہ وہ جماعت ہے کہ جس کے اپنے ہی لوگ اپنے ہی لوگوں کا مکمل طور پر احتساب کرتے ہیں. میرا اور آپ کو ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, ان کے طریقہ کار پر ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ وہ والی جماعت ہے کہ یہ کالا سفید نیلا پیلا اس چکر میں نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف عمران خان سے غرض ہے. یہ ایک لیڈر کے نیچے وہ کھڑی ہوئی انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان, اور لوگ جیلوں سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. لوگوں کے بھائی شہید ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. لوگ بچوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دیکھتے تھے جو بارڈر پر جو اپنی شہادتیں دیتے تھے, وہاں پر ہم دیکھتے تھے, مائیں کہتی تھی کہ میرا دوسرا بیٹا بھی ملک کے لیے قربان, یہ بھی ملک کے لیے قربان کرے. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک اور بیٹا بھی ہو تو بھی میں عمران خان کے ساتھ ہوں. سو دس از آئی تھنک لائک سم ویئر دیر از سم تھنگ کہ یہ اسٹرکچر جو ہے بڑے ڈٹ کے اور مقابلہ کر, جو کہ کبھی سوچا نہیں تھا. صابر بھائی آئی نیڈ یور اوپینین آن دس. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سارے نا ہم ایک پیج پہ ہی ہیں,
مسئلہ صرف یہ ہے کہ گول کیسے اچیو کرنا ہے، کیونکہ سمیع اللہ بال لے کے چلے جاتے تھے ڈی تک، وہاں پہ وہ ایک اچھا سا کراس لگاتے تھے، کراس دیتے تھے، اور گول کوئی اور کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ سادہ مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے پاس آپ ایک اچھی موو بنا لیتے ہیں، اچھی موو بنانے کے بعد آپ ڈی میں پہنچ جاتے ہیں، ڈی میں آپ گھمسان کا رن بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد گول نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے، یہ اصل پرابلم یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس گول کے لیے کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے. اس کے لیے ایک آپ کی ہوتی ہے اسٹرائک کو، ایک ہوتی ہے ڈیفینڈر، اور ایک نے جا کے نشانے پہ تیر مارنا ہوتا ہے. ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے، ویل آرگنائزڈ موو ہونی چاہیے. اس وقت سچویشن یہ ہے، کوئی بھی سروے آپ لے لیں، یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ 90% جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے عمران خان کی. آخری جو ضمنی الیکشن ہوا اس میں بھی رزلٹ وہی نکلا، اور اس سے بہتر نکلا جو 8 فروری کو تھا. ووٹ بینک آپ کا انٹیکٹ ہے، پاپولیرٹی انٹیکٹ ہے. 20 کتابیں پڑھ لینے سے میں بالکل ہونہار ہو جاؤں گا، لیکن جب تک میں کمرہ امتحان میں جا کے بڑے اچھے طریقے سے پیپر سالو نہیں کروں گا، تب تک میں اپنے نمبر حاصل نہیں کر سکوں گا، مجھے ڈگری نہیں ملے گی. ٹیکنیکس، ایگزامینیشن ہال کی ٹیکنیکس اور ہیں. اس وقت ایک اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب ملے ہیں آپ کو، اور کچھ سینئر سیزنڈ مل گئے ہیں. علامہ راجہ ناصر صاحب ہیں، راجہ ناصر صاحب ہیں، وہ مل گئے ہیں. ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. ادھر سہیل افریدی صاحب ہیں. اس کمبینیشن کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، میں خبردار کروں گا کہ یہ جو ہر روز آپ کے اندر بھی، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کنسٹرکٹیو کے بجائے ڈسٹرکٹیو کرتے ہیں. وہ بالکل نہیں انتظار کرتے کہ اس موو کا کیا مطلب ہے. وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک اندازہ لگا لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے ایک استثناء کے بارے میں بڑا کلیئر سٹانس لیا، اوپنلی، غیر اسلامی، غیر شرعی، اسلامی قانون کے خلاف، کوئی فقہ میں کوئی گنجائش نہیں. اب ان سے ملاقات ہوتی ہے کل DDISPR کی. وہ اسی لیے گئے ہیں کہ جناب ہاتھ ہولہ رکھیں، لیکن وہ جو بات کہہ چکے ہیں، میں ایک اور بات بھی جانتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس DDISPR کیا آرمی چیف بھی جا چکے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی بات اچھے طریقے سے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ 2-3 بندوں نے وہ بھی کرٹیسائز کیا اس کو. تو اس چیز کو ذرا تھوڑا سا، اور پولیٹیکل موومنٹ میں آپ نے یہ جو اب کمبینیشن بنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت پھونک کر قدم رکھیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ بات کلیئر، ایک بات کلیئر رکھیں کہ جو ڈکٹیٹر ہے نا، وہ کبھی بھی ڈائیلاگ سے نہیں جاتا. یہ سارا ایک ڈھکوسلا ہوتا ہے. یہ آپ کو انگیج کرتے رہیں گے، آج مذاکرات، کل مذاکرات. تو آپ نے بھی، آپ کی جو پولیٹیکل، آپ نے بھی کھیلنا ہے ان سے کہ ٹھیک ہے جی، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دکھانے کے لیے. انہوں نے ڈائیلاگ سے نہیں جانا، انہوں نے جانا اسی طریقے سے. نہ ضیاء الحق صاحب ڈائیلاگ سے گئے، نہ مشرف صاحب ڈائیلاگ سے گئے، نہ ایوب خان ڈائیلاگ سے گئے. کوئی بھی ڈکٹیٹر ڈائیلاگ سے نہیں جاتا. یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے. یہ بات کلیئر ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ساری چیزوں کو، آپ کے پاس اچھی وائس ہے، آپ کے پاس اچھا کانٹینٹ ہے، حق پر ہیں، سچ پر ہیں، بالکل سب کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس، لیکن گول کرنا ہے. گول کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اور ضروری ہے. اچھا، میرا یہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. now to you, with my previous argument that I had, اور میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ڈی تک پہنچ جاتے ہیں، تمام چیزیں کر لیتے ہیں، گول نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. تحریک انصاف کو ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ
जलसे बहुत बड़े बड़े करते हैं आप लोग, तमाम चीजें होती हैं, आपसे इलेक्शन डे मैनेज नहीं हो पाता, एंड यू नो दिस, यू ऑल आर, मतलब आप लोग इसके विटनेस हैं, आप तमाम लोग उनमें से उसमें शामिल थे कि नहीं होता। हमने भी देखा कि तहरीक इंसाफ वो जमात निकली कि जिसके पास, किसी के पास बैंगन था, किसी के पास गाजर थी, मूली थी, हारमोनियम था, वगैरह वगैरह। सर एक छोटी सी बात कर दूं, एक छोटी सी बात, फॉर एग्जांपल कमिश्नर रावलपिंडी, उसको मैंने कभी नहीं सुना हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनका जिक्र तक हो। कमिश्नर रावलपिंडी, वो इतना बड़ा सबूत है, नंबर 1। नंबर 2, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफा। नंबर 3, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का इस्तीफा, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब का इस्तीफा। ये सारी जो चीजें हैं, ये बहुत तगड़ी चीजें हैं, तगड़ी आवाजें हैं, लेकिन इसको नहीं एड्रेस किया गया जिस तरीके से करना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें हर चीज जो है ना, देखें जी, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है और वो जाना पड़ेगा, ये बात आगे